ابنائے ہرمز جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کون کون سے ممالک سے تیل آ رہا ہے جا رہا ہے؟ آبنائے ہرمز جو ہے دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس وہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ اچھا، یہ ابنائے ہرمز جو ہے سائیں جی، یہ 33 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جو عمان اور ایران اور یو اے ای کے درمیان ہے، جہاں سے یہ کرو لے کے جو جہاز ہیں، ویزلز ہیں، وہ گیس اور پیٹرول دیگر ممالک کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں یہ بحران پیدا ہوا ہے، ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق اور میرے ساتھ موجود ہے ایم بی سمرو۔ پروگرام ہے خبر کیا ہے۔ آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے امریکہ، ایران، اسرائیل جو کانفلکٹ 28 فروری کو شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے، اور جو اب تک کی رپورٹس ہیں، جو اب تک کی صورتحال ہے، اس میں لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران کتنا ریئیکٹ کر سکتا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی پوزیشن بہتر سے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ دہائی دینے پہ مجبور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کا احاطہ کریں گے اور بالخصوص اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے کیوں زیادہ انہوں نے ایک اس کو اگر کہا جائے نا کہ انرجی کی شہرگ، توانائی کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی شہرگ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے کون کون سے ممالک مستفید ہوتے ہیں اور کن کن کو نقصان ہے؟ ایم بی سمرو صاحب، سب سے پہلے دیکھنے والوں کو، ہر بندہ کہہ رہا ہے ابنائے ہرمز، ابنائے ہرمز، یہ ہو گیا، یہ جنگ ہو گئی، یہ تیل آ گیا، یہ چیزیں آ گئیں۔ عام فہم آدمی کو یہ بھی تو پتہ لگے نا کہ جی ابنائے ہرمز جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، کون کون سے ممالک سے تیل آ رہا ہے جا رہا ہے، ذرا اس کے اوپر کوئی گفتگو کیجیے۔ آبنائے ہرمز جو ہے دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس وہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ اب اس ملک میں اگر دیکھیں تو چین جو ہے، چین کا بھی آئل جو ہے اسی راستے سے گزرتا ہے جو گلف سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بھارت 60% آئل، گیس، انرجی جو لیتے ہیں وہ اس راستے سے آتا ہے۔ جاپان کا 80%، ٹھیک ہے۔ جنوبی کوریا کا 70%، پاکستان 90% تقریباً جو باہر سے لیتا ہے اسی راستے سے آتا ہے، اور اس طرح دوسرے ممالک بھی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اس تیل کے حوالے سے۔ اچھا، یہ ابنائے ہرمز جو ہے سائیں جی، یہ 33 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جو عمان اور ایران اور یو اے ای کے درمیان ہے، جہاں سے یہ کرو لے کے جو جہاز ہیں، ویزلز ہیں، وہ گیس اور پیٹرول دیگر ممالک کو سپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کی ایکسپورٹ کا راستہ بھی یہی ہے، سعودی عربیہ، کویت، عراق۔ جی، مطلب انہوں نے ان کا جو پیٹرولیم مصنوعات بکنی ہے، اس لیے ساری دنیا میں یہ بحران پیدا ہوا ہے، ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایون امریکہ میں جنہوں نے یہ جنگ شروع کی، امریکہ میں 20% قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، برطانیہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر اس راستے کو ایران نہیں کھولتے، جو وہ کھولنے کے ابھی لیے تک تو صرف مشروط جو ہے وہ چین کو دو چیزیں ہوئی چین ہیں۔ کا تو ویزل جا رہے ہیں نا، چین کو، پاکستان کو، میں نے کل ہاں جی کسی انٹرنیشنل نیوز میں دیکھا بالکل کہ پاکستان کا ایک جہاز ہے مگر وہ لانگ روٹ سے گزر رہا تھا، تو جس کا تجزیہ یہ کیا گیا کہ ان کو لانگ روٹ سے اس لیے گزارا گیا کہ جو عام معمول کا روٹ ہے اس سے ہو سکتا ہے مائنس انہوں نے بچھائے ہوں، تو اس کو سیفلی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنے راستے بتائے، تو اسی سے گزر رہا تھا، تو اس وجہ سے باقی اگر یہ بند کیا ویسے ایک قطع کلام باب، یہ جو ہو سکتا ہے مائنز بچھائے، مائنز بچ چکے ہیں، جی یقینی، اور 10,000 سے زائد بحری جہاز جو ہیں وہ ابنائے ہرمز کے قرب و جوار میں موجود ہیں جو پاس نہیں ہو رہے۔ اچھا، اس میں نا کچھ ممالک تو ایسے ہیں نا جن کو انرجی چاہیے، جن کو پیٹرول اور گیس چاہیے، پاکستان ہے، بھارت ہے، چین ہے، جن کے آپ نے نام لیے، جاپان ہے، جنوبی کوریا ہے۔
کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، کہ جن کی آئل خلیجی ملکوں کا سارا آئل جاتا ہی اسی راستے جاتا ہے اور یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، انہوں نے ایکسپورٹ کر کے پیسہ بنانا ہے، ہم نے امپورٹ کر کے اپنا نظام زندگی چلانا ہے. سو ایکسپورٹر بھی پھنس گیا، امپورٹر بھی پھنس گیا، اور پھنس کیوں گیا کہ مس کیلکولیشن ہوئی. اس سے ایک بڑا لاس امریکہ کو اور ہونے والا ہے. جو جس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں سعودی، یو اے ای، کویت، دوسرے خلیجی ملک، اگر اس طرح ہی صورتحال رہی، مگر اس وقت تک بھی وہ بہت سخت قسم کے ہوئے ہیں متاثر. مطلب ایک رپورٹ ہے کہ یو اے ای کی 30 سے 40% جو سیاحت ہے وہ متاثر ہوئی ہے. ریل اسٹیٹ ڈپ کر گئی. اگر یہ مزید کچھ وقت اتنا عرصہ اور چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ خلیجی ملکوں کی سیاحت کو صرف $60 ارب کا نقصان ہونا ہے. سر صرف سیاحت کی بات نہ کیجئے، دیکھیں پوری دنیا سے لوگوں نے آ کے ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا، یو اے ای میں اب ڈپ لگ گیا. وہ سارا کیونکہ وہ دنیا کا وہاں پہ ہے نا. اب اگر ہم آرمز کی بات کر رہے تھے تو اگر یہ نہیں کھولتا تو متبادل جو راستہ ہے وہ بہت طویل ہے، ایک وقت لگے گا، دوسرے اخراجات بڑھیں گے. اب ایک راستہ آپ یمن اور جبوتی کے درمیان ہے، جہاں سے آپ بحر احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے یہ راستہ، یعنی کہ وہ آپ یمن سے پھر افریقہ سے ہوتے ہوئے یہاں آئیں گے، وہاں سے جائیں گے. دوسرا راستہ جو ہے وہ افریقہ کے جنوبی حصے سے جا کر آپ گزر سکتے ہیں. یمن سے بھی نہیں گزر سکتے نا، وہاں بھی تو حوثی باغی پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جو میزائل فائر کر رہے ہیں. اگر یہ رہا تو یہ جو ایکسپرٹس ہیں، اگر یہ سلسلہ بند رہا، ہرمز کو نہیں کھولا گیا، تو ایکسپرٹس کہتے ہیں، جو خاص طور پر آئل مارکیٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں تو $130 فی بیرل پیٹرول میں مزید. اچھا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نہیں کھولا گیا، میں نا رپورٹس دیکھ رہا تھا، چیزیں دیکھ رہا تھا، صحافتی طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے دن بہ دن ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ بے بس نظر آ رہے ہیں. اب وہ پہلے کہتے ہیں جی دیکھیں نیٹو ہمارے اتحادی ہیں، ہم نے بے بس نہیں دیکھیں صحیح، یہ ایک تانا زنی کام شروع ہو گیا، تانا دے رہے ہیں باقاعدہ کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے لیے اپنی فوجیں دی، ہم نے آپ کا دفاع کیا، ہم نے آپ کو. میں نے ان کا جملہ جب سنا پریس کانفرنس میں مجھے ہنسی آئی. وہ تانا دے رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، برطانیہ کو اور دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں، نیٹو کو، ان کو ہم یاد رکھیں گے، بلائیں گے نہیں. اچھا نہیں، اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ جی میرے داماد وزیر دفاع فلاں نے مس کیلکولیشن کر کے ہمیں حملے کا کہا. مگر دیکھیں، امریکہ نے، اسرائیل نے ایران کے حوالے سے مس کیلکولیٹ کیا، اور ایگزیکٹلی یہ باقاعدہ ہیڈنگ ہے اور کہ وار آف مس کیلکولیشن، وار آف مس کیلکولیشن. اصل میں ان کو ڈبویا ان کے غرور اور ان کے گھمنڈ نے. انہوں نے سمجھا کہ ہم دنیا کا سپر پاور ہیں، اور اپنا اسرائیل نے سمجھا تو دنیا کی معیشتی میں چلا رہا ہوں، تو ایران کیا کر پائے گا جس کو اتنے سالوں سے ہم کر کے بیٹھے ہیں. مگر ابھی ناکامی جو ٹرمپ کی ہوئی ہے امریکہ کی، اس وقت تک جنگ میں امریکہ عملی طور پر ناکام ہو گیا ہے. اس لیے مس کیلکولیشن کیا ہوئی؟ نہیں، برطانیہ نے جس نے پہلے کہا ہم ساتھ ہیں، برطانیہ نے کل واضح طور پر وزیر اعظم نے کہا اس کے پیچھے بھی ٹرمپ کا بیہیویئر ہے. نہیں سر، اس کے پیچھے بھی ٹرمپ صاحب کا بیہیویئر ہے. جس وقت انہوں نے ایئر سٹرائکس کیے، برطانیہ نے اعلان کیا کہ ہم ایئر سٹرائکس دینے کو تیار ہیں، تو ٹرمپ نے باقاعدہ کہا کہ نو وی ون دا وار، سو وی ڈونٹ نیڈ. اس کے بعد اب کیا کہتا ہے؟ اب ٹرمپ کہتا ہے جرمنی کو، فرانس کو، برطانیہ کو، جاپان کو، جنوبی کوریا کو کہ جی آپ نیوی بھیجیں، اپنے بحری بیڑے بھیجیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جب جنگ شروع ہوئی، برطانیہ، جرمنی نے تو ان کا ساتھ دینے کی بات کی، مگر جو حالات بنے ہیں تو
برطانیہ نے بھی، جنرل صحیح ساتھ دینے کی بات نہیں، نیٹو نے بھی، سنیں نا، انہوں نے کہہ دیا، صحیح بات تو سن لیں، ساتھ دینے کی بات اس جب کی ٹرمپ نے آگے سے تکبر میں کہا کہ ہمیں آپ کے ایئر کرافٹ نہیں چاہیے، اب جس وقت ابنائے ہرمز میں پھنس گئے ہیں اب کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، نیٹو کا وجود خطرے میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برطانیہ، جرمنی، فرانس، جنوبی کوریا، جاپان، جہاں پہ ان کی فوجیں ڈپلائیڈ ہیں امریکنز کی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کیوں آئے؟ ایک ملک اٹھتا ہے وہ کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ یہ نیٹو کا ایشو ہے تمام کے تمام ممالک اپنی فوجیں بھیجیں، وہ نہیں بھیج رہے، اس کی ایک وجہ ہے برطانیہ، جرمنی، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا سمیت سارے ممالک نے کیلکولیشن کر لی ہے کہ آپ نے مس کیلکولیٹ کیا، آپ نیچے سے ایران کی چینج آف رجیم نہیں کر سکے۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے، چینج آف رجیم نہیں ہوئی نا سر، نہیں دیکھیں وہ بھی قبضہ ہے نا، چینج آف رجیم کیا ہے بھائی؟ اپنے مطلب کے بدلے امریکہ کون ہوتا ہے ایران میں رجیم چینج کرنے والا؟ امریکہ تو اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا، وینزویلا میں بھی تو قبضہ ہی کیا نا جی، وہاں پہ تو میں آپ اپوزیشن لیڈر کو ان کے ساتھ ملی بتاؤں، ہوئی اب تھی۔ جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، آپ وہاں کی میں نے اخباریں دیکھی ہیں تو ان کی اکثریت عوام اس ایران کے خلاف، امریکہ اسرائیل وار کے خلاف ہے، عوام اس وار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ اور کو چھوڑیں، میں نے 3-4 سروے واشنگٹن پوسٹ دیکھی، دوسری دیکھے، 3-4 سروے امریکہ کے حوالے سے آئے۔ ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ 53% امریکن سٹیزن اس ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ اور اسرائیل کی جنگ جو ہے ایران کے خلاف، اس کے خلاف ہیں۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا، واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں دکھا ہے 45% امریکن اس جنگ کے خلاف ہیں، اور یہ بھی نتائج آ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایون یہ جو آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں، یہ بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ نہیں رہا، اب سوال یہ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ ایگزٹ چاہیے، وہ ایگزٹ ان کو نہیں مل رہا، ایون دو آپ سوچیں جس چین کے اوپر آج سے چند ماہ پہلے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے جی، آپ ٹیرف لگا رہے تھے، آج آپ اس چین کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی نیوی بھیجیں اور ابنائے ہرمز کھلوائیں یا ہمارے سپورٹ کریں، ہمیں فیس سیونگ دیں، نہیں تو چین کا جو میرا دورہ ہے ان کا وہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ ایک بات، صرف یہ نہیں، نمبر دو، کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہو سکتی ہے چین کے۔ اچھا نمبر 2، جس ولادیمیر پوٹن کے خلاف آپ یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں سال سے، یہ بھی تانا دیا انہوں نے، انہوں نے کہا دیکھیں یورپ کے کہنے پہ ہم نے یوکرین میں باہر لڑ رہے ہیں، ہم نے سپورٹ کیا، اب ہماری باری آئی ہے تو یورپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا۔ اس کے بعد اس ولادیمیر پوٹن کو فون کر کے کہتے ہیں کہ راستہ نکالیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صحیح، گلوبل مفاد، صحیح اصل مسئلہ یہ ہے کہ 3 بڑے پہلوان ہیں، رشیا، چائنا، امریکہ۔ اب جو رشیا کو اور چائنا کو مسئلہ دکھا رہا تھا، اب چائنا اور رشیا ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ ابنائے ہرمز جو ہے یہ کسی کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی چین کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ چین سب سے بڑا آئل امپورٹر ہے فرام ایران۔ اب اس سارے معاملے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ادھر ہم آ کے بیٹھ جائیں تاکہ ہم چائنا کی معیشت کو کنٹرول کریں، چائنا کیسے راستہ دے دے۔ رشیا اپنا سکور سیٹل کر رہا ہے کہ جی آپ نے جو میرے الائی لوگ تھے آپ نے ان کو پہلے خراب کیا، اس کے بعد پھر آپ یوکرین میں سپورٹ کر رہے ہیں، جس کا تانا بھی دیا کہ یوکرین میں دیکھیں جی ہم یورپ کے ساتھ تھے اور اب یورپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا ٹرمپ صاحب کہیں گے جی ہم نے جناب تمام ہر چیز ختم کر دی ہے، ہم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اب کوشش یہ ہو رہی ہے میری اطلاع کے مطابق اٹلی کے ذریعے، برطانیہ کے ذریعے، رشیا کے ذریعے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ کوئی ایسا ایک معاہدہ کر لیں جس میں امریکہ اور اسرائیل کا فیس بھی بچ جائے۔ لیکن ایران اس دفعہ ان سالڈ گارنٹرز کو مانگ رہا ہے کہ وہ سالڈ گارنٹرز آئیں جو کل یہ نہ ہو کہ سال یا 2 سال کے بعد یہ دوبارہ ایران کے اوپر چڑھائی کر دیں۔ سو ابنائے ہرمز جو ہے اس کے اوپر تو ایرانی پاسداران جو انقلاب ہے ان کا واضح بیان ہے کہ جی ہماری اگر نیوی نہیں آ پائے حملہ کر کے دیکھیں نا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران، چین، روس اور اقوام متحدہ کے علاوہ گارنٹی کسی کی نہیں مانے گا، اور باقی امریکہ اور اسرائیل ان کی گارنٹیز پہ آ جائیں گے، اقوام متحدہ تو نہ ہونے کے برابر ہے جی۔ برحال پھر بھی دنیا کا
ایک ادارہ ہے اور دو طاقتور ملک نہیں وہ تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نیٹو جو کا وجود خطرے میں ہے اور ہر چیز ہے. نیٹو تو ان کے پہلے اپنے داماد کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اب اپنے الائی پارٹنر کو تانے دیتے ہیں. ہرمز میں نیٹو نہیں جا رہے نا, وہ نہیں جا رہے نا. وہ نیٹو کیوں یورپی ملک اس معاملے میں پھنسیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس 50. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ پتہ کس کا ہوا؟ وہ ہوا گلف کنٹریز کا, جنہوں نے کھربوں ٹریلین ڈالر امریکہ کو اپنے دفاع کے لیے دیے, اور آج ان کی سیاحت اکانومی ہر شے زمین بوس ہو گئی. جو نقصان ہوا ہے نا, وہ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں اب ہم یہ انویسٹمنٹ نہیں کر پائیں گے. اور دوسری بات بتاؤں, دیکھیں ہمارے پاس 55 روپے پیٹرول بڑھا نا, عوام بل بلا اٹھی. 20% ہمارے پاس پیٹرول بڑھا, اتنا ہی پیٹرول امریکہ میں بڑھا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو جنگ جو شروع ہوئی اس کے پہلے ایک رپورٹ آئی ہے, پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کے 3.7 ارب ڈالر خرچ آئے. اور سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بات تو طے ہے کہ جو اقدامات ٹرمپ صاحب لے کے پہلے امریکہ پھنسا افغانستان, چلے نہ کہیں جی, افغانستان میں پہلے جو ہے وہ پہاڑوں میں ان کی ساتھ مسئلہ بنا, نقصان ہوا, سر پہ پاؤں رکھ کے امریکن بھاگ گئے. اب ابنائے ہرمز جو کہ انرجی کی شارگ ہے, اس شہرگ کے اندر میں ان کو ڈوبتا ہو دیکھ رہا ہوں. افغانستان کی بات, افغانستان کے اوپر ایک بالکل ہم نے گفتگو کرنا ہے اگلے پروگرام میں. آپ نے کی نا, جیسے طالبان کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی, اپنے مقصد لے کر وہ امریکہ نکل گیا اور ہمیں مسئلے میں پھنساتے گیا. اور اسی طرح ابھی گلف کنٹریز ہیں. دیکھیں بہت اچھا نقطہ ہے آپ کا, بالکل بہت اچھا نقطہ ہے افغانستان کے اور پاکستان کے کانفلکٹ کے حوالے سے. اگلا پروگرام جو ہے وہ ہم افغانستان اور پاکستان کی صورتحال پہ کریں گے. آج وہ ہے ابنائے ہرمز, انرجی کی شہرگ, ایران کا کنٹرول, امریکہ کی دہائی, اسرائیل کا پھنسنا. یہ ساری اس چیز کا نشاندہی کرتا ہے کہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. یہیں پہ گفتگو کو ختم کرنا ہے کیونکہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بالکل اپ ہو گیا ہے. ناظرین, ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہماری بنیادی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ایکچولی یہ کانفلکٹ ہے کیا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.